رات کے گہرے سناٹے میں شہر کے وسط میں واقع قدیم ریلوے اسٹیشن پر ایک عجیب سی پراسرار خاموشی طاری تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن اب یہ ویران ہو چکی تھی۔ حسن، ایک نوجوان مصور جو زندگی کے مسائل سے تنگ آ چکا تھا، ایک نئی جگہ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک پرانا بیگ لٹک رہا تھا جس میں اس کا اسکیچ بک، پینسلز اور کچھ ضروری سامان تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا جہاں ایک خستہ حال ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حسن نے دیکھا کہ اسٹیشن پر صرف چند لوگ موجود تھے اور ان کے چہروں پر عجیب سا سکون اور بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک پرانی اور دھواں چھوڑتی ہوئی ٹرین اسٹیشن پر رکی۔ حسن نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی حسن نے ٹرین کی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ کر آس پاس نظر دوڑائی، اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام ٹرین نہیں تھی۔ یہ نہایت خستہ حال اور پراسرار تھی، جیسے یہ کئی دہائیوں سے زیر استعمال نہ رہی ہو۔ اس کے اندر لکڑی کی پرانی بینچیں تھیں اور کھڑکیاں دھول سے اٹی ہوئی تھیں۔ حسن نے اپنی اسکیچ بک نکال کر ٹرین کا منظر کھینچنا شروع کیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کا منظر غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ درخت، پہاڑ اور راستے دھند میں چھپے ہوئے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ٹرین میں ایک معمر آدمی حسن کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور اس کی آنکھیں روشن مگر اداس تھیں۔ وہ حسن کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا، تم جانتے ہو یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ٹرین ان لوگوں کو لے جاتی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ تم یہاں کیسے آئے؟ حسن حیران ہوا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید میں بھی اپنی منزل کھو بیٹھا ہوں۔ ٹرین ایک غیر معمولی جگہ پر رکی۔ اسٹیشن پر ایک بڑا دروازہ تھا جو چمکتے ہوئے نیلے رنگ کی روشنی سے روشن ہو رہا تھا۔ باقی مسافر اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ بوڑھے آدمی نے حسن سے کہا، یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اپنے اندر کے خوف کو شکست دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو تیار رہو۔ حسن نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کے قریب قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حسن نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھا اور دروازے کے پار چلا گیا۔ دروازے کے پار ایک جادوئی دنیا تھی۔ حسن نے خود کو ایک گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ یہاں کا ہر منظر جادوئی تھا۔ رنگ برنگے پرندے، چمکتی ہوئی ندیاں اور ہوا میں تیرتی ہوئی روشنیوں نے اسے مسحور کر دیا۔ لیکن جلد ہی حسن کو احساس ہوا کہ یہ دنیا اتنی حسین نہیں جتنی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک پراسرار آواز نے اسے پکارا، اے مسافر، اگر تم اپنی منزل پانا چاہتے ہو تو تمہیں 3 چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلے چیلنج میں حسن کو ایک گھپ اندھیرے غار میں جانا تھا۔ اس غار میں ہر طرف خوفناک آوازیں تھیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سائے اسے گھور رہے ہوں۔ لیکن حسن نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے خوف کا سامنا کرتے ہوئے غار سے گزر گیا۔ دوسرے چیلنج میں حسن کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی تھی۔ اس کے پاس اسکیچ بک تھی جو اس کے خوابوں اور یادوں کا خزانہ تھی۔ حسن نے سوچا کہ اگر وہ اپنی منزل پانا چاہتا ہے تو اسے اپنی ماضی کی یادوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی اسکیچ بک قربان کر دی۔ آخری چیلنج میں حسن کو ایک خطرناک دریا پار کرنا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی کشتی یا پل نہیں تھا۔ اسے اپنی اندرونی قوت اور یقین پر بھروسہ کرتے ہوئے دریا کو پار کرنا تھا۔ حسن نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پانی پر قدم رکھا۔ حیرت انگیز طور پر پانی نے اسے ڈوبنے نہیں دیا اور وہ پار ہو گیا۔ جب حسن نے آخری چیلنج پورا کیا تو اس نے خود کو دوبارہ اسی پرانی ٹرین میں پایا۔ لیکن اب وہ ٹرین ویران نہیں تھی۔ مسافر خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ بوڑھے آدمی نے حسن کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے اپنی منزل پالی۔ زندگی کے مسائل کا سامنا ہی حقیقی جیت ہے۔ حسن نے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد اپنے خوف اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ جب ٹرین ایک نئے اسٹیشن پر رکی تو حسن نے اپنا بیگ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔